ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پچھلی جمعہ میں سورہ فاتحہ کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ کا ترجمہ اور ان کے پڑھنے کا کیا مقصد ہے وہ بتایا گیا تھا۔ اعوذ باللہ قرآن کے شروع میں ہی پڑھا جائے گا، قرآن کے علاوہ کسی اور نیک کام کے شروع میں اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کے وقت میں جو ہدایت کی باتیں ہمارے لیے آئیں گی، ان ہدایت کی باتوں پر عمل کرنے میں شیطان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس لیے آدمی اعوذ باللہ پڑھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی جو سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے مختلف نام بتائے گئے تھے کہ قرآن کریم کی اس سورت کے بہت سارے نام ہیں۔ جس طرح آدمی کے اندر اگر خوبیاں بہت زیادہ ہوں تو اس کے نام بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسی طرح اس سورے کے اندر خوبیاں بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس کے نام بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایک نام تو اس کا فاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کے معنی کھولنے والی سورت، کیونکہ قرآن اسی سے کھلتا ہے، نماز بھی اسی سے شروع ہوتی ہے، اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا۔ اور ایک نام بتایا گیا تھا ام القرآن، قرآن کی جڑ، قرآن کی اصل۔ تو پورے قرآن کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں بیان کیا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو بنیادی طور پر بیان کیا ہے: توحید، رسالت اور آخرت، اور یہ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں بتا دی ہیں، اس لیے یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر اس کی اور بات آئے گی۔ یہاں ایک اور بات آپ کو بتانی ہے کہ سورہ فاتحہ کا ایک اور نام ہے سورۃ الشفا، شفا والا سورہ، یعنی اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے موت کے علاوہ ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں شفا رکھی ہے۔ موت کے علاوہ ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں شفا رکھی ہے، چاہے کسی کا پیر ٹوٹ جائے، چاہے کسی کے پیٹ میں درد ہو، سر میں درد ہو، کچھ بھی بخار آ جائے، کچھ بھی طبیعت خراب ہو جائے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ یہاں ایک بات اہم سمجھنے کی ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور واقعی صحیح بات بھی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے کے بعد بھی شفا نہیں ملتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ گن میں جو بلیٹ استعمال ہوتی ہے، گولی، اگر اس گولی کو لے کر کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے کسی پرندے کو مارے، طوطے کو، کوے کو مارے، ہاتھ سے گن لے کر مار رہا، تو طوطا مرتا؟ زخم تھوڑا بہت لگتا اس کو، لیکن مرتا نہیں۔ لیکن اسی بلیٹ کو لے کر غلیل میں رکھ کر مارے، چھوٹے بچے جو غلیل کھیلتے ہیں اس میں رکھ کر مارے تو جانور کو زیادہ زخم لگ سکتا ہے۔ لیکن اسی جو ہے بلیٹ کو لے کر کوئی آدمی گن میں رکھے اور اب فائر کرے تو ہاتھی کو بھی چیر کر نکل سکتی ہے وہ بلیٹ۔ تو اس کے اندر قصور کس کا ہے؟ بلیٹ کا یا پھینکنے والے کا؟ پھینکنے والے کا۔ بلیٹ کے اندر کوئی طاقت کی کمی نہیں ہے، بلیٹ میں جو طاقت ہے گن کی وہ تو طاقت ہے، لیکن پھینکنے والے کے اندر کمی ہے۔ پہلے والے نے ہاتھ سے پھینکا، پاور استعمال نہیں کیا، تو بلیٹ نے اپنا اثر نہیں دکھایا۔ دوسرے والے نے تھوڑا طاقت لگایا تو بلیٹ نے تھوڑا اپنا کام دکھایا۔ تیسرے آدمی نے صحیح معنی میں بلیٹ کو استعمال کیا، تو اب وہ جو ہے بڑے سے بڑے ہاتھی کو بھی بلیٹ چیر کر جا سکتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسی طرح سورہ فاتحہ ایک بلیٹ کی طرح ہے، اور ہمارے منہ
اس کو پھینکنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں. اگر ہم سچے دل کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر اللہ ضرور اس میں شفا عطا فرمائیں گے. اگر اوپر دل سے پڑھ لیے، کوئی اس کے معنی کا تصور نہیں ہے، اس میں اللہ ضرور شفا دیتی ہے یہ خیال نہیں ہے، بس ویسے ہی پڑھ کے پھونک دیے، تو اس کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہوگا. سورہ فاتحہ میں اثر نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، پڑھنے والے میں طاقت نہیں ہے، اس نے سورہ فاتحہ کو صحیح استعمال نہیں کیا. اگر سچے دل کے ساتھ یہ نیت کرتے ہوئے کہ اللہ نے اس میں ضرور شفا رکھی ہے، ہر بیماری کی اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، جتنا زیادہ یقین مضبوط ہوگا اتنا زیادہ اثر ہوگا، اتنا زیادہ اثر ہوگا. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کے لیے شفا ہے. چنانچہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی کو سانپ بھی کاٹ لیتا تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بھی صحیح صحت عطا فرماتے. تو اس لیے جو ہے اس سورہ کو اس مقصد میں بھی جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے. اگرچہ سورہ فاتحہ کے اترنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کو دم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، یہ تو ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن اس سے یہ فائدہ بھی حاصل ہو جاتا ہے. یہاں ایک اور بات ضروری سمجھنے کی ہے. اس وقت ہمارے حیدرآباد میں اور کرنول میں بھی ایک نیا فتنہ شروع ہوا ہے، میموری کا فتنہ. میموری کا فتنہ، یہ فتنہ میموری کیا ہے؟ حیدرآباد میں ایک آدمی ہے، اسے کوئی دیکھا بھی نہیں ہے، اور اس کے ماننے والے اب فی الوقت کرنول میں بھی آ گئے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو باتیں میں بھی آپ کے سامنے بتایا کہ قرآن میں اللہ شفا رکھا ہے، سورہ فاتحہ میں شفا رکھا ہے، یہی باتیں آ کر آپ کے سامنے بتائیں گے کہ اللہ نے اس میں شفا رکھا ہے. واقعی ہم مانتے ہیں اللہ نے شفا رکھا ہے، لیکن وہ اس بات میں اتنا زیادہ زور دیتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانا جائز ہی نہیں ہے. کچھ بھی بیماری آ جائے، چاہے جان نکل جا رہی ہو، ایک حاملہ عورت ہے، پیٹ سے عورت ہے، زچگی کا وقت آ گیا تو کہتے ہیں پڑھ کے پھونکتے رہو، جی گئی تو جی گئی، مر گئی تو مر گئی. کچھ بھی بخار آ جاندے، کچھ بھی ہو جاندے، صرف قرآن پڑھ کے پھونکنا، ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا. تو یہ بات صحیح ہے؟ غلط ہے، غلط ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بیماریوں کا علاج صرف سورہ فاتحہ کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ کسی اور چیز سے بیماریوں کا علاج نہیں ہو سکتا. ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دوسری چیزوں میں شفا نہیں ہے. سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ دوسری چیزوں میں شفا نہیں ہے. اس میں شفا اللہ نے رکھی ہے، دوسری چیزوں میں نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا رہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کا جو ہے یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخم کسی کو لگ جاتا تو ڈاکٹر کا علاج کراتے، حکیم کا علاج کراتے. ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیماریوں کے لیے جو دوا استعمال کرتے ہیں تو اس دوا کے استعمال کرنے سے کیا ہم آنے والی مصیبت کو، آنے والی موت کو ٹال سکتے ہیں کیا؟ اگر آدمی کو بیماری میں مرنا ہے تو مرے گا ہی، چاہے وہ دوا دارو استعمال کرے یا نہ کرے. تو صحابہ پوچھ رہے کہ ہم جو علاج کرتے ہیں، علاج کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ کیونکہ اگر موت اللہ لکھ کر رکھا ہے تو کتنے بھی علاج کر لو، کتنے بھی لاکھوں خرچ کر لو، مرنے والا مرتا ہی ہے. جب مرنے والا مرنا ہی ہے تو پھر علاج کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ سوال کرے کون؟ صحابہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ علاج کرنا بھی اللہ کی تقدیر میں شامل ہے. علاج بھی اللہ کی تقدیر میں شامل ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو تقدیر لکھتے ہیں، یہ تقدیر دو طرح کی لکھے ہیں. کچھ چیزوں کا فیصلہ اٹل ہے، اللہ لکھ دی ہے کہ یہ چیز اتنی ہے تو اتنی ہی ہے. لیکن کچھ چیزوں کا فیصلہ اللہ نے اٹل نہیں کیا، بلکہ ان چیزوں کا فیصلہ اللہ نے موقوف رکھا. مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کرتے ہیں. تو ایک آدمی وہ ہے جس کی عمر 40 سال ہے اور اللہ نے لکھ دیا کہ 40 سال میں اس کی موت ہونے والی ہے. لیکن اللہ اس کے ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر یہ ماں باپ کی خدمت کرے گا، ان کی دعائیں لے گا تو اس کی عمر 50 سال ہوگی، نہیں کرے گا تو 40 سال ہوگی.
اور کچھ چیزوں کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ لکھ دیتے ہیں کہ اتنا ہونا ہے تو اتنا ہونا ہی ہے. تو یہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے تھوڑا سمجھنے کا ہے کہ دو طرح کی تقدیریں ہیں. کچھ چیزوں کا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے, قیامت کب آنا ہے وہ اللہ نے فیصلہ کر دیا, وہ اس وقت سے پہلے نہیں آتی, اس کے بعد 1 منٹ بعد بھی نہیں آتی, یہ اٹل فیصلہ ہے, چاہے کچھ بھی کر لو وہ وقت پر آنے والی ہے, آنے والی. لیکن کچھ چیزوں کا فیصلہ اللہ نے تقدیر کا آدمی کی اپنی محنت کے ساتھ رکھا ہے کہ اگر آدمی علاج کرے گا تو اس کی عمر بڑھے گی, علاج نہیں کرے گا تو عمر گھٹ جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی صحابہ کو کہ جب آدمی کو موت آنی ہے تو آئے گی, تو پھر علاج کرنے کا کیا فائدہ. اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ نے اگر بیماری لکھی ہے تو اس طرح سے لکھا ہے اللہ نے کہ اگر یہ بندہ علاج نہیں کرائے گا تو اب مر جائے گا, علاج کرائے گا تو 2-4 دن بعد مرے گا, سال 2 سال کے بعد مرے گا. تو موت یقیناً لکھی ہوئی ہے, لیکن موت کا وقت متعین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ یہ کام کرے گا تو اتنے دن زندگی, اگر یہ کام نہیں کرے گا تو اتنے دن زندگی, یہ بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یقیناً قرآن کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے, سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسی میں شفا ہے, اس کے علاوہ کسی اور علاج کو استعمال کرنا صحیح نہیں ہے, غلط ہے. وہ لوگ میموری دے کر قرآن کی آیتوں کو اس میں رکھ کر, یا قرآن کی آیتوں کو ہی نہیں اپنی طرف سے بھی بہت ساری باتوں کو اس میں رکھ کر آدمی کو بولتے ہیں کہ موبائل میں ڈال کر اس کو سنتے رہو, کچھ بھی بیمار ہے جیسے اس کو سنتے رہو, صرف سننے سے جو ہے آدمی صحیح ہو جائے گا. یہ بالکل بیوقوفانہ بات ہے, ایسا اسلام میں کہیں بھی نہیں کہا گیا. خود اللہ نے بھی جو ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج کرنے کا حکم دیا. بہرحال تو ہماری پچھلے ہفتے میں جو تفسیر ہوئی تھی وہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تک ہوئی تھی. مالک یوم الدین, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کے مالک ہیں, قیامت کے دن کے اللہ تعالیٰ مالک ہیں. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوا تھا کہ اللہ تو آج کے بھی مالک ہیں, بدلے کے دن یعنی قیامت کے ہی دن کے اللہ تعالیٰ مالک بول کے کو بول رہے ہیں, آج کے دن بھی کے بھی اللہ مالک ہیں. اس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ دنیا میں اللہ نے وقتی طور پر ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہے, اچھا اور برا دونوں بتا دیے اللہ تعالیٰ, یہ کام صحیح ہے یہ کام غلط ہے, لیکن بتانے کے بعد کسی کو مجبور نہیں کرے کہ وہ اچھا کر سکتا, خراب کرنے کے لیے گیا تو ہو نہیں سکتا اس سے, ایسا اللہ نے رکھا ہے نا. اللہ نے بتا دیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے, خنزیر کا سور کا گوشت کھانا حرام ہے, بکرے کا گوشت کھانا حلال ہے, بتا دیا. لیکن ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی آدمی سور کا گوشت کھانے کے لیے منہ کی طرف جو ہے نوالا اٹھا رہا ہے تو اندر جا ہی نہیں رہا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا. کیوں؟ دنیا کے حد تک اللہ نے اختیار دے رکھا ہے, صحیح اور غلط کو بتا دیا اور اختیار آپ کے ہاتھ میں دے دیا کہ اپنی عقل کے ذریعے سے جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو دنیا میں اللہ نے ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہے, لیکن آخرت کے دن میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ اس دن کے مالک ہوں گے. اور اس کے بعد یہ آیت آئی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اس آیت کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی جو 7 آیتیں ہیں, یہ 7 آیتوں میں شروع کی 3 آیتیں بندے کے لیے ہیں, اللہ کے لیے ہیں, اور یہ جو درمیان کی آیت ہے یہ آدھی بندے کے لیے آدھی اللہ کے لیے. ایاک نعبد یہ حصہ اللہ کے لیے, و ایاک نستعین بندے کے لیے, اور اس کے بعد جو سورہ فاتحہ مکمل آخر تک ہے وہی بندے کے لیے. بندے کے لیے مطلب اس میں بندے کی ضرورتیں ہیں, اور اوپر کی 3.5 آیتوں میں اللہ کی تعریف ہے اور بعد کی 3.5 آیتوں میں بندے کی اپنی ضرورت ہے. تو یہ حدیث میں آیا تھا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ بتایا گیا تھا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہاں ذرا غور کرنا ہے, تھوڑا ذہن پر زور دے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ سورہ جب شروع ہوا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے, الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے. یہاں ان 3 آیتوں میں اللہ کا نام لے کر اللہ کی تعریف ہو رہی ہے کہ اللہ کے لیے تعریف ہے, بلکہ جو ہے سورہ اس سے شروع نہیں ہو رہا کہ تیرے لیے تعریف ہے, ایسا نہیں شروع ہو رہا, بلکہ کس کے لیے تعریف ہے, اللہ کے لیے تعریف ہے. تو اللہ کا نام لے کر تعریف ہو رہی تھی, پھر اچانک درمیان سورہ میں پہنچنے کے بعد بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو
تیرے کا ذکر اس سے پہلے کی آیتوں میں نہیں ہے. اس سے پہلے آیتوں میں اللہ اللہ بول کر ذکر کرے, لیکن یہاں پہنچنے کے بعد اللہ کیا بول رہے ہیں؟ ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ کو گویا اللہ سے بندہ بات کر رہا ہے. شروع کی 3 آیتوں میں اللہ سے بات نہیں کر رہا, مطلب ڈائریکٹ اللہ سے بات نہیں کر رہا, بلکہ اللہ کے لیے تعریف ہے, اللہ رحمان ہے, اللہ ایسا. لیکن یہاں پہنچنے کے بعد ایاک نعبد, اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. گویا 3 آیتیں پڑھنے کے بعد آدمی کو اللہ سے ایک انسیت پیدا ہو گئی. اللہ کون معلوم ہو گیا, اللہ کے لیے تعریف ہے, اللہ رب ہے, اللہ فلاں ہے, اللہ کی ایک تعریف آدمی کو معلوم ہو گئی. تو گویا اتنا سورہ پڑھنے کے بعد اللہ کی ساری قدرتوں کو, اللہ کی ساری طاقتوں کو ذہن میں لانے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا گویا اللہ سامنے کھڑے ہیں. اس لیے اب بندہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد, اے اللہ جو ابھی 3 آیتوں میں تیرا ذکر آیا ہے اور ان آیتوں کے ذریعے سے میں تجھے پہچان لیا ہوں, اس لیے اب میں تجھ سے مانگ رہا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو تیری ہی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. یہاں اللہ یہ نہیں بول رہے کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں, نہیں, تیری بھی نہیں, تیری ہی. دونوں میں فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیرے علاوہ کسی سے کوئی عبادت, کسی کی کوئی عبادت نہیں کرتے. تیری بھی عبادت کرتے ہیں, یعنی تیرے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں. تیری بھی عبادت کرنے والا مشرک, تیری بھی عبادت کرنے والا مشرک, کیونکہ مشرک اسی کو بولتے ہیں جو اللہ سے بھی مانگتا ہے اور اللہ کے علاوہ دوسرے بتوں سے بھی مانگتا ہے. تو اتنا بڑا فرق ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں آدمی یہ سوچ لے کہ یہ کام اللہ کے علاوہ فلاں کر سکتے ہیں تو گیا پھر ایمان ہاتھ سے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ایاک نعبد, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. جس طرح عبادت میں کسی اور کو ہم شامل نہیں کرتے, اسی طرح مدد مانگنے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو شامل نہیں کریں گے. ہماری ساری ضرورتوں کو پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہم جس کی عبادت کریں گے وہی ہماری ضرورتوں کو بھی پوری کرے گا. تو ایاک نعبد, تیری ہی عبادت کریں گے, وایاک نستعین, اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور یہاں اس آیت میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ مدد مانگنے کا مطلب ان کاموں میں اللہ سے مدد مانگنا ہے جو کام اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. جیسے اولاد دینا, یہ اللہ کے اختیار میں, اللہ کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا. تو ایسے کاموں میں اگر کوئی غیر اللہ سے مانگتا ہے, اولاد اگر کسی غیر اللہ سے مانگتا ہے تو پھر وہ غلط ہوگا, ایسا آدمی مشرک ہو جائے گا. تو ہاں, جو کام ایسے ہیں کہ اللہ نے بندے کو بھی اختیار دیا اس کے کرنے کا, ان جیسے کسی سے پانی منگوا رہے ہیں, کسی سے کوئی بوجھ اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہیں, تو ان چیزوں میں مدد مانگنا اس آیت میں شامل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام تو کر سکتا ان کاموں میں تجھ سے ہی مدد مانگیں گے, لیکن جو کام تو نے دوسروں کو بھی کرنے کا اختیار دیا ہے ان کاموں میں ہم دوسروں سے مدد مانگ سکتے بھی ہیں, اور مدد مانگنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے. اور کسی کی مدد کرنے پر, کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے پر ثواب بھی ہے کہ کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتے ہیں, حدیث میں آتا ہے. یہاں تک جو ہے آیتیں ہو گئی. اب آگے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا, اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. سورہ فاتحہ کی پوری جو 7 آیتیں ہیں ان 7 آیتوں میں اصل یہی دعا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ اور اس کا جو اصل دعا سورہ فاتحہ کی ہے کہ وہ ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے مہربانی کی, جن پر آپ نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ نے غصہ کیا, جن پر اللہ کا غصہ ہے, اور جو لوگ صحیح راستے سے ہٹ گئے ان لوگوں کے راستے پر مت چلا. یہ آخر تک ہے. اور سورہ فاتحہ کے ختم ہونے پر نماز میں بھی آہستہ سے آمین کہنا ہے سنت, اور نماز کے علاوہ بھی جب سورہ فاتحہ پڑھا جا رہا ہے تو اس وقت بھی آمین کہنا سنت ہے. نماز میں ہی صرف آمین بولتے ہیں, نماز کے علاوہ باہر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آمین بولنے کا رواج نہیں ہے, جبکہ یہ سنت کے خلاف ہے. اس لیے نماز کے علاوہ بھی جب ولا الضالین پر آدمی پہنچے گا
تو آمین بولنا سنت ہے. یہ جو آخر کی 3 آیتیں ہیں، یہ 3 آیتیں ٹوٹل بندے کے لیے ہیں. اس میں بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے. کیا مانگ رہا ہے؟ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا. سیدھے راستے کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سیدھا راستہ کون سا، تو قرآن کا راستہ سیدھا، ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نہیں بولے، کیونکہ قرآن کو ہر کوئی پڑھ نہیں سکتا، قرآن کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا. اگر سیدھا راستہ کون سا ہے، اللہ یہ بولتے کہ قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہے، تو پھر ہر آدمی کو سیدھا راستہ ملنا ہو تو قرآن کو پڑھنا، تبھی جا کر اس کو سیدھا راستہ ملتا. جو ان پڑھ ہیں، بالکل موٹے دماغ کے ہیں، ان لوگوں کے لیے سیدھے راستے کو فالو کرنا بہت مشکل ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کے بارے میں بتایا. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کے واسطے لوگوں کو بتا رہا کہ جو لوگ ایسے ہیں جن پر میرا انعام ہے، یعنی نبی، سچے لوگ، شہداء اور نیک لوگ، من الانبیاء من النبیین والشہداء والصالحین، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ تعالیٰ جو ہے 5ویں پارے میں اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے، کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ انعام دیتے ہیں. تو 4 لوگوں کا اللہ تعالیٰ نام لیے ہیں. ایک تو نبی، اور دوسرا صدیقین، سچے لوگ اللہ والے، شہداء جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے، صالحین نیک لوگ. تو ان 4 لوگوں کے بارے میں بتایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو تو ان 4 لوگوں کے راستے پر چلو. سیدھا راستہ چاہتے ہو تو ان 4 لوگوں کے راستے پر چلو. اب ان 4 میں سے ایک تو نہیں رہے. کون؟ نبی نہیں رہے. کوئی بھی نبی اس وقت دنیا میں نہیں ہے. اب بچے کون؟ صدیقین، سچے لوگ، شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، اور صالحین نیک لوگ. تو یہ تو ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کو بتانے کے لیے لوگوں کا نام لے رہے ہیں کہ فلاں 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 کے راستے پر چلو تو تم کو سیدھا راستے ملے گا. اللہ یہ اس لیے بولے ہیں کیونکہ ڈائریکٹ اگر صرف کتاب کا حوالہ دیتے اللہ تعالیٰ کہ فلاں کتاب کو پڑھ لو سیدھا راستہ مل جائے گا، تو پہلی بات تو ہر کوئی کتاب پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا، اس کے لیے سیدھا راستہ مشکل ہوتا. اور دوسری بات، صرف کتابوں سے کوئی علم حاصل نہیں ہوتا. کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ استاد کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی بھی فن ہو، تیرنے کے بارے میں پڑھ لیا آدمی کہ سب سے پہلے پیر پانی میں رکھیں، اس کے بعد ہاتھ ماریں، اس کے بعد پیر ماریں، کتاب میں پوری طرح سے رٹ کر ندی میں کودا تو کیا حال ہوتا آپ جانتے ہیں. تو وہی حال ہے کہ اگر صرف کتاب کو پڑھنے سے ہدایت مل جاتی تو آدمی گمراہ ہونے کا بھی امکان ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ صرف قرآن کا حوالہ دے دیں کہ سیدھا راستہ بولے تو قرآن کا حوالہ نہیں، کیونکہ قرآن ایک کتاب ہے. اس کو صرف قرآن کو کوئی آدمی پڑھے اور اولیاء اللہ کی زندگیوں کو، نبیوں کی، صحابہ کی زندگیوں کو نہیں دیکھے، صرف قرآن کو پڑھے تو اس سے گمراہ بھی ہو سکتا انہیں. ارے قرآن پڑھ کر کون تو بھی گمراہ ہوتا کیا؟ خود اللہ فرما رہے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن کے ذریعے سے اللہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو صحیح راستے پر بھی لاتے ہیں. تو خود اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن 2 دھاری تلوار ہے. قرآن 2 دھاری تلوار ہے. تلوار تو عام طور سے ایک طرف سے ہوتی ہے، لیکن بعض تلوار 2 طرف سے بھی چلتی ہے، ادھر سے بھی کٹتی ادھر سے بھی کٹتی. تو 2 دھاری تلوار کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے. سمجھ رہے؟ 2 دھاری تلوار کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے. اگر صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا، اور اگر ذرا بھی مس ہو گیا تو دونوں طرف سے چونکہ دھار کاٹتی ہے تو آدمی کا نقصان ہو جائے گا. تو قرآن ایسا ہی ہے، 2 دھاری تلوار ہے. اسے صحیح استعمال کریں گے تو صحیح راستے تک پہنچیں گے، اگر اس کو غلط استعمال کریں گے تو غلط راستے تک بھی پہنچیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا راستہ نہیں کہا، بلکہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا حوالہ دے دیا. ان میں سے نبی تو موجود نہیں ہے لیکن باقی لوگ موجود ہیں. چنانچہ دین کے مسئلوں میں ایک تو نبیوں کی رہبری بھی دیکھیں گے کہ نبیوں نے کیا 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 ہے فلاں مسئلے پر، فلاں جو ہے حکم کو اللہ کے نبی نے کیسا پورا کیا وہ دیکھیں گے. اور پھر اولیاء اللہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس پر کیسے عمل کرتے ہیں، ان کی بھی زندگیوں کو
دیکھیں گے صحابہ کی زندگی کو, تابعین کی زندگیوں کو, ان کی بھی زندگیوں کو دیکھیں گے, پھر ان سے جو ہے ہم کو ہدایت کا راستہ معلوم ہوگا. تو پازیٹیو انداز میں اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا یہ ہدایت کا راستہ ہے. اس کے برخلاف غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کا راستہ صحیح راستہ نہیں ہے جن پر اللہ نے غصہ کیا اور جو صحیح راستے سے گمراہ ہو گئے. تو کون سا صحیح اور کون سا غلط دونوں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. الذین انعمت علیہم میں صحیح راستہ کون سا وہ بتائے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں غلط راستہ کون سا وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے. تو اگر ہدایت چاہتے ہو تو ان لوگوں کے راستے پر چلو اور ان لوگوں کے راستے سے بچو, ورنہ پھر ہدایت نہیں ملے گی. یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے. اب اس سورہ کے اندر کچھ ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں. سب سے پہلے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے, تو یہاں پر یہ سمجھ میں آتا ہے جیسے اولاد کی مثال دیے کہ اولاد اگر مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگ سکتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگ سکتے. یہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر کوئی بزرگ ہیں زندہ ہیں ان کا نام لے کر اللہ سے اگر دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ فلاں نیک بزرگ کے صدقے میں مجھے اولاد عطا فرما, تو یہ جائز ہے. یا اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو دے کر, میرے چھوٹے اعمال کو دے کر اپنا رحم کر کے میرے جو ہے فلاں کام کو پورا فرما, اپنے کسی عمل کا واسطہ دینا چاہ رہے ہیں تو بھی دے سکتے ہیں. ان کے وسیلے سے بھی جو ہے دعا مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں. لیکن جو اللہ والے انتقال کر گئے, قبروں میں آرام کر رہے ہیں, ان سے اولاد مانگنا یہ کیسا ہے؟ تو ڈائریکٹ ولی سے اگر کوئی قبر میں سوئے ہوئے ولی سے اولاد مانگتا ہے تو وہ بالکل حرام ہے, شرک ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے دل میں پوری طرح سے یہ اطمینان رکھے کہ اولاد دینے والے صرف اللہ ہیں, اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دیتے, لیکن یہ جو بزرگ آرام کر رہے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, ان کا اللہ کے پاس بہت بڑا مقام ہے, اے اللہ ان کے مقام کا وسیلہ دے کر میں آپ سے مانگتا ہوں آپ مجھے اولاد دیجئے. تو اس کی گنجائش ہے. بزرگوں سے اولاد نہیں مانگ سکتے, لیکن بزرگوں کا واسطہ دے کر کیا کر سکتے ہیں, اولاد مانگنا چاہے تو مانگ سکتے ہیں. اس حد تک گنجائش ہے. ڈائریکٹ ان سے مانگنا تو شرک ہے. ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات ہے اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. یہ دعا کون مانگ رہے ہیں؟ مسلمان مانگ رہے ہیں. ہر نماز میں ہر رکعت میں جو ہے ہر آدمی اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے مانگ رہا کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا ہمیں غلط راستے پر ہیں کیا؟ ہر نماز میں ہر رکعت میں اللہ سے سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں. سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر نماز میں ہر آدمی کیا کرتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. میری اور آپ کی بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر رکعت میں کیا کرتے تھے؟ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. تو نعوذ باللہ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی سیدھے راستے کو اتنا کیوں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں غلط راستے پر ہیں؟ غلط راستے پر رہے تو سیدھا راستہ مانگنا. جب ہم خود سیدھے راستے پر ہیں تو ہر وقت سیدھا راستے مانگنے کی دعا کا اللہ تعالیٰ حکم کیوں دے رہے ہیں؟ سوال سمجھ میں آئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں, اس پر باقی رکھ, اس لیے ہم اللہ سے ہر وقت دعا کرتے ہیں. اللہ اس وقت تو ہم سیدھے راستے پر ہیں, جس وقت میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اس وقت تو میں سیدھے راستے پر ہوں, لیکن خدا نہ خواستہ آئندہ چل کر کوئی ایسی حالت نہ پیش آئے کہ آدمی ایمان سے ہٹ جائے, اس لیے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا, یعنی مجھے سیدھے راستے پر باقی رکھ, اس سے کبھی بھی مت ہٹا. یہ ایک آسان مطلب ہے اس کا. دوسرا مطلب ہے ہدایت. اس میں اس آیت میں کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے. ہدایت مانگ رہے ہیں اس آیت میں. ہدایت کے 3 درجے ہیں. ہدایت کے 3 درجے ہیں. ہدایت 3 طرح کی ہوتی ہے. ہدایت کا معنی کیا
کسی کو راستے کی رہنمائی کرنا، کسی کو راستہ بتانا. ایک آدمی آ کر پوچھا، غوثیہ کمپلیکس کا ہے، مین روڈ پہ پوچھ رہا ہے ایس بی آئی بینک کے پاس کھڑے ہو کر، تو آپ کیا کریں؟ بھائی آپ اس طرح سے جاؤ، اس طرح سے جاؤ، فلاں گلی کے پاس آئے تو جو ہے یہ جگہ ہے بول کے. تو کسی آدمی کو مہربانی کے ساتھ راستے کی رہنمائی کرنا، یہ ہدایت کا معنی ہے. تو یہ ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ 3 درجوں میں تقسیم کر کے رکھیں. 3 طرح کی ہدایت ہے. پہلا درجہ ہدایت کا، کہ ہدایت کا پہلے درجے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے جس کام کے لیے بنایا وہ چیز وہ کام میں لگے، یہ ہدایت ہے. جس چیز کو اللہ نے جس مقصد سے پیدا کیا وہ چیز اپنے کام میں لگی رہے، یہ بھی کیا ہے؟ ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کو ہدایت دی. ہر چیز، ہر انسان نہیں، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر اس کو ہدایت دی. یہاں ہدایت دینے کا مطلب کیا؟ ہر چیز میں جو کام، وہ چیز کا جو اس کام کی، جو اس چیز کی جو خاصیت ہے وہ چیز وہی کام کرتی ہے، اس کے علاوہ دوسرا کام نہیں کرتی. مثال کے طور پر آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا. تو آگ ہمیشہ کیا کام کرتی ہے؟ جلانے کا کام کرتی ہے. تو آگ کو جس مقصد سے پیدا کیا اگر وہ اپنا مقصد پورا کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ ہدایت پر ہے. کیونکہ ہدایت کا پہلا معنی کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اسی مقصد میں لگے رہنا، یہ ہدایت ہے. پانی کو ٹھنڈک کے لیے پیدا کیا گیا، پانی پینے سے ٹھنڈک، پیاس بجھتی ہے، یہ اس کا مقصد ہے. اگر پانی اپنا مقصد پورا کر لیا تو گویا وہ ہدایت پر ہے. یہ عمومی درجہ ہدایت کا. دوسرا مطلب ہدایت کا یہ ہے کہ آدمی غلط راستے سے ہٹ کر صحیح راستے کی طرف آ جائے، کفر کو چھوڑ کر ایمان اختیار کر لے، کفر کو چھوڑ کر ایمان اختیار کر لے، یہ بھی ہدایت ہے. چنانچہ یہ ذرا درمیانی ہدایت کا درجہ ہے. اور جو آدمی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا وہ اس ہدایت میں شامل ہوگا، اور جو نہیں مانے گا وہ اس ہدایت سے گمراہ ہوگا. تو یہ جو درمیان کی ہدایت ہے، یہ ہدایت کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے. یہ دوسرے درجے کی ہدایت ہے، اور الحمدللہ اس دوسرے درجے کی ہدایت پر ہم سب ہیں. تیسرا درجہ ہدایت کا ہے کہ ہر نیک کام کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں اور اللہ کی نزدیکی حاصل ہو جائے. نیک کام کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں اور اللہ کی نزدیکی حاصل ہو جائے. یہ ہدایت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے بڑا درجہ ہے. یعنی آدمی مسلمان ہونے کے باوجود بھی سارے مسلمان ایمان میں سب برابر ہیں کیا؟ نہیں ہے. کسی کا ایمان کمزور ہے، کسی کا ایمان زیادہ طاقتور ہے، کوئی اللہ سے زیادہ قریب ہے، کوئی اللہ سے تھوڑا کم قریب ہے. تو تیسرا درجہ ہدایت کا ہے کہ آدمی اللہ سے قریب ہو جائے، اللہ کے نیک کاموں کے کرنے کی توفیق اس کو مل جائے. یہ تیسرا درجہ ہدایت کا ہے، اور یہ درجہ ایسا ہے کہ اس میں جتنے آدمی ترقی کرے گا ترقی ہوتی ہی رہے گی، کبھی یہ ترقی ختم نہیں ہو سکتی. تو نبی کو بھی جو اللہ حکم دے رہے ہیں ہر نماز میں کہ نبی اہدنا الصراط المستقیم پڑھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن نبی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ سے قریب ہوتے جاتے ہیں. تو یہاں جو ہدایت مانگی جا رہی ہے، اگر کوئی کافر پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایمان دے. کوئی کافر اس آیت کو پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے ایمان دے. لیکن کوئی مسلمان پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنا قرب عطا فرما، مجھے نیک کاموں کے راستے پیدا فرما، مجھے نیک کاموں کے لیے سہولتیں پیدا فرما. یہ مطلب ہے. اللہ سے نزدیکی حاصل کرنا مراد ہے، اور اللہ کی نزدیکی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. جتنی آدمی عبادت کرتا جائے گا اتنا اللہ سے قریب ہوتا جائے گا. کوئی اینڈ نہیں ہے کہ اتنا کام کرنے کے بعد آدمی اللہ سے قریب ہو گیا، اب اس کے زیادہ کوئی قریب نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے. تو یہ جو تیسرا درجہ ہدایت کا ہے، اس تیسرے درجے کے اعتبار سے یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی فرما. چنانچہ جتنا آدمی نیک کام کرتا جائے گا اتنا اللہ سے زیادہ قریب ہوتا جائے گا. اسی طرح یہاں ایک اور بات تھی جس کا ابھی اشارہ گزر چکا ہے کہ اللہ ہدایت کے لیے صرف کتابوں کا حوالہ ہی نہیں دیے، کیونکہ کتاب ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے صرف نبیوں کا بھی حوالہ نہیں دیے، کیونکہ نبی ہر وقت دنیا میں نہیں رہتے.
بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ایسے لوگوں کو بتا دیا جو دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، جو دنیا میں ہمیشہ رہیں گے. تو اس طرح سے آدمی کے لیے ہدایت کا راستہ ڈھونڈنا بہت زیادہ آسان ہے. یہاں پر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا. اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ کن لوگوں پر اللہ کا غصہ اترا ہے اور کون لوگ گمراہ ہیں؟ تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے وہ غیر المغضوب علیہم، المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں. یعنی اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایمان والوں کے راستے پر چلا، یہودیوں کے راستے پر مت چلا. ولا الضالین، یہاں ضالین سے مراد عیسائی ہیں کہ اللہ مجھے یہودیوں کے راستے پر بھی مت چلا اور عیسائیوں کے راستے پر بھی مت چلا. کیوں؟ یہ دو بالکل اپوزٹ قومیں ہیں، بالکل الگ، ایک دوسرے کی ضد ہیں. یہودی جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اتنی نفرت کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ستاتے تھے کہ کوئی قوم شاید ہی اپنے نبی کو اتنا ستائی ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کا بہت جگہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے. تو یہ جو اتنا تنگ کرتے تھے یہاں تک کہ اپنے نبی کو قتل کرنے تک کی کوشش کرتے تھے. ایک قوم وہ تھی جو اپنے نبی سے بہت زیادہ دشمنی میں اتری ہوئی ہے، اور دوسری قوم عیسائیوں کی. عیسائی قوم ایسی ہیں جو اپنے نبی سے اتنی محبت کرنے لگی، اتنی محبت کرنے لگی کہ اپنے نبی کو خدا کا درجہ دے دی، اپنے نبی کو خدا کا درجہ دے. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی کو انہوں نے یسوع پربھو بنا لیا، اسی کو اللہ نے خدا بنا لیا. تو ایک قوم وہ ہے جو اپنے نبی سے اتنی دشمنی کری کہ ان کی جانی دشمن بن گئی، اور ایک قوم عیسائیوں کی وہ ہے جو اپنے نبی سے اتنی زیادہ محبت کری کہ وہ کیا کر لی، اپنے نبی کو خدا بنا لی. تو ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو اتنا زیادہ بھی غلو نہیں کرنا ہے کہ اپنے نبی کے جانی دشمن بن گئے، اور نبی کی محبت میں اتنا بھی اترنا نہیں ہے کہ نبی کو خدا بنا لیے. نبی کی محبت میں اتنا اترنا بھی نہیں ہے کہ نبی کو کیا بنا لیے، خدا بنا لیے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ دونوں طریقوں سے بتا دیا کہ کس کے راستے پر چلنا چاہیے اور کس کے راستے پر چلنا نہیں چاہیے. تو الذین انعمت علیہم سے پازیٹو طریقہ بتا دیا کہ یہ صحیح طریقہ ہے، اس پر چلو، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے اللہ نے نیگیٹو طریقہ بتا دیا کہ اس پر نہیں چلنا چاہیے. یہ جو ہے سورہ فاتحہ کا ایک موٹا مطلب تھا. اب سورہ فاتحہ کے بارے میں شروع سے ایک مختصر خلاصہ لے کر چلتے ہیں. شروع میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ قرآن کے دو معنی ہیں. قرآن کا ایک معنی پڑھنا، یعنی وہ کتاب جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور قرآن کا دوسرا معنی ہے کہ وہ کتاب جس کی ایک آیت دوسری آیت سے ملی ہوئی ہے، قرآن کا ایک سورہ دوسرے سورے سے ملا ہوا ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو سورہ فاتحہ ہے، یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت دوسری آیت سے بالکل جڑی ہوئی ہے. پہلی آیت کا دوسری آیت سے بالکل گہرا تعلق ہے، دوسری آیت کا تیسری آیت سے، اسی طرح پوری 7 آیتوں کا. پھر اس سورہ کے بعد جو سورہ بقرہ آ رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب، اس کا بھی اس پہلے والے سورہ سے بہت زیادہ تعلق ہے. تو یہ تعلق ہم سمجھتے ہیں. سورہ جب شروع کر رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو پچھلی جمعہ میں یہ بات آئی تھی کہ تعریف، مثال کے طور پر کسی کی خوبصورتی کی تعریف ہو رہی ہے، کسی کی مالداری کی تعریف ہو رہی ہے، کسی کی طاقت کی تعریف ہو رہی ہے، یہ بھی تعریف ہے. لیکن سب سے بڑی تعریف ہے کہ کسی کو خدا کہا جائے، معبود کہا جائے. خدا سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں ہے نا. خوبصورت تو بہت سارے مل جائیں گے لیکن خدا بہت سارے نہیں ہیں. تو الحمدللہ میں یہ گویا دعویٰ ہو رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور تعریفوں میں سب سے بڑی تعریف کیا ہے؟ خدا بننا. تو خدائی اللہ کے لیے ہے. الحمدللہ کے اندر گویا کیا کہا جا رہا ہے کہ عبادت خدائی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اب رب العالمین سے اس کی دلیل دے رہے ہیں. کیوں اللہ ہی خدا بن سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بن سکتے؟ رب العالمین، کیونکہ اللہ ہی سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. اللہ ہی سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. جو خدا ہوگا وہی پالے گا، اور جو پالے گا وہی خدا ہوگا.
جو خدا ہوگا وہی پوری دنیا کو پالے گا, اور جو پوری دنیا کو پالنے کی طاقت رکھے گا وہی کیا ہوگا, خدا ہوگا. تو الحمدللہ رب العالمین, اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ میسج دے رہے ہیں. اچھا, اور دوسری بات, رب العالمین میں رب کے معنی پچھلی مرتبہ بتائے گئے تھے. رب کس کو بولتے ہیں؟ رب وہ ہے جو کسی کو پیدا کرے اور اس کو باقی رکھنے, زندہ رکھنے کے سامان پیدا کرے اور آہستہ آہستہ اس کی تربیت کرے. تو رب العالمین سے اللہ یہ ایک میسج دے رہے ہیں کہ انسان اپنے پاسٹ میں, اپنی ماضی میں اللہ کا محتاج ہے, کیونکہ ہم نہیں تھے. اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو کیا کیا, پیدا کیا. تو رب العالمین سے اللہ ہمارے پاسٹ کے بارے میں بول رہے ہیں کہ میں رب ہوں تمہارا, یعنی تم نہیں تھے, تمہارے کو پیدا کیا. الرحمن الرحیم سے اللہ ہمارے پریزنٹ کے بارے میں بول رہے ہیں کہ تم جو دنیا میں ہو وہ میرے رحم کی وجہ سے ہو. تم جو دنیا میں ہو وہ میرے رحم کی وجہ سے ہو. الرحمن جو دنیا میں بھی رحم کرتا ہے, آخرت میں بھی رحم کرتا ہے, اپنوں پر بھی رحم کرتا ہے, غیروں پر بھی رحم کرتا ہے. الرحیم جو خاص طور پر آخرت میں مسلمانوں پر رحم کرتا ہے. تو الرحمن الرحیم سے اللہ تعالیٰ انسان کے پریزنٹ کے بارے میں بول رہے ہیں کہ پیدا بھی میں نے ہی کیا اور دنیا میں انسان باقی بھی میرے رحم کی وجہ سے ہے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی غلطی کی وجہ سے پکڑنا شروع کرے, ایک نماز چھوڑ دیے, اللہ تعالیٰ اگر پکڑنا شروع کیے تو دنیا میں کوئی ایک انسان بھی باقی نہیں رہے گا. یہ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر لوگوں کی اللہ تعالیٰ پکڑ کرنا شروع کرے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں, تو پھر دنیا میں کوئی رینگنے والا جانور نہیں رہے گا. انسان تو انسان, کوئی رینگنے والا جانور بھی باقی نہیں رہے گا. تو انسان جو دنیا میں باقی ہے, ہر چیز جو باقی ہے دنیا میں, گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحیح سلامت رکھا ہے. تو یہ کس کی وجہ سے؟ اللہ کے رحم کی وجہ سے. الرحمن الرحیم سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان اپنے پریزنٹ میں بھی اللہ کا محتاج ہے, کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ اپنے رحم کو ہٹا لیں تو دنیا تہس نہس ہو جائے گی. پھر مالکی یوم الدین سے اللہ تعالیٰ فیوچر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا اس دن بھی میں ہی تمہارا مالک ہوں گا, اس دن بھی میں ہی تمہارا مالک ہوں گا. سمجھ میں آ رہا رب العالمین سے ماضی کے بارے میں, الرحمن الرحیم سے پریزنٹ کے بارے میں, اور مالک یوم الدین سے فیوچر کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر وقت انسان اللہ کا محتاج ہے, ہر وقت انسان اللہ کا محتاج ہے. اور الحمدللہ میں رب العالمین میں بھی تعلق ہے. پہلا دعویٰ ہے اور دوسری دلیل ہے کہ اللہ ہی کیوں خدا ہے, کیونکہ وہ ساری دنیا کو پالتا ہے. الرحمن جو سب پر رحم کرتا ہے. اس کے بعد اللہ فرمانے الرحیم جو صرف مسلمانوں پر رحم کرتا ہے. پھر الرحیم کے بعد اللہ تعالیٰ کیا لا رہے ہیں؟ مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے. تو الرحیم کے بعد مالک یوم الدین اس لیے اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں کیونکہ رحیم کا معنی وہ جو صرف ایمان والوں پر آخرت میں رحم کرے. تو یہاں اللہ تعالیٰ اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ رحم کب کریں گے؟ خاص مالک یوم الدین, بدلے کے دن, جس دن کوئی اور مالک نہیں ہوگا, ملکیت صرف اس دن اللہ کی ہوگی, بادشاہ صرف اللہ کی ہوگی. اس دن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ رحم کریں گے, صرف ایمان والوں پر رحم کریں گے. اور رحم کا معنی کیا ہے کہ جو بھلائی کا حقدار ہے اس کے ساتھ بھلائی کرنا. رحم کا معنی کیا؟ جو بھلائی کا حقدار ہے, نیکی کا حقدار ہے, جس کے ساتھ نیکی کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ نیکی کرنا, یہ کیا ہے؟ رحم ہے. چنانچہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر بھی رحم کر رہے ہیں, غیروں پر بھی رحم کر رہے ہیں. دنیا کی حد تک سب پر رحم کرنا ہی رحم ہے. دنیا کی حد تک سب پر رحم کرنا ہی رحم ہے. کیوں؟ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں پر رحم کرتے, غیروں کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں دیتے, تو پھر دنیا میں کافر ہی نہیں رہتا. دنیا میں کوئی کافر ہی نہیں رہتا, کیونکہ ہر آدمی کی بات سمجھ میں آ جاتی کہ بھئی اللہ کو مانے تو اللہ میاں روزی دیتے, فجر نہیں پڑے تو ہاتھ پاؤں گر جاتے, ظہر نہیں پڑے تو آدمی بھوکا ہو جاتا, عصر نہیں پڑے تو آدمی مر جاتا. اگر اس طرح کی اللہ تعالیٰ سزا دینا شروع کر دیے تو کوئی ایک تو نماز چھوڑتا نہیں چھوڑتا. تو رحم کا معنی جو خیر کا مستحق ہے, بھلائی کا مستحق ہے, اس کے ساتھ بھلائی کرنا. تو دنیا کی حد تک چونکہ اللہ نے دنیا کو دار العمل بنایا ہے, دنیا کو اللہ نے دار العمل, یہ کام کرنے کی جگہ ہے, بدلے کی جگہ نہیں ہے. یہ ہر آدمی کام کرے گا,
بدلہ نہیں ملے گا. بدلہ کہاں ملے گا؟ آخرت کے دن میں ملے گا. تو دنیا کے حد تک الرحمن یہی زیادہ مناسب ہے کہ دنیا میں اللہ اپنوں پر بھی رحم کرے, دوسروں پر بھی رحم کرے. دوسروں پر اگر اللہ دنیا میں رحم نہیں کریں گے تو وہ کافر ہی نہیں رہے گا, پھر اس کا اختیار ہی چھن جائے گا. سب مجبوراً اسلام قبول کریں گے. اللہ کسی کو مجبور اسلام قبول کرنے پر نہیں کرتے, لا اکراہ فی الدین. ہاں, آخرت میں صرف مسلمانوں پر رحم کرنا ہی رحم ہے. اگر آخرت میں غیروں پر بھی رحم کر دیں گے تو رحم نہیں, ہم پر ظلم ہو جائے گا. تو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا اللہ تعالیٰ جو ہے مالک ہے. بدلے کے دن یعنی قیامت کا دن, اس کا قیامت کا دن کیوں ضروری ہے, یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا دن کیوں رکھیں, قیامت کے دن کی ضرورت کیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ آدمی نیک کام کرتا ہے اور اس امید سے کرتا ہے کہ مجھے آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے, اسی امید سے آدمی کیا کرتا ہے, اللہ کی رضامندی جنت حاصل کرنے کے لیے آدمی نیک کام کرتا ہے. پھر دنیا کے اندر جو تکلیفیں ہیں, جو مصیبتیں ہیں, اس کو معمولی لگتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا سجن المؤمن, کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, وجنت الکافر, اور کافر کے لیے جنت ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے ایمان والے کو پریشانیاں آ رہی ہیں, ستایا جا رہا ہے, ان کو مارا جا رہا ہے, ان کے مال لوٹے جا رہے ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایمان والا خاموش کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے نظر میں کہ آگے جو آخرت کی زندگی آنے والی ہے وہاں اصل مجھے بدلہ ملے گا. تو اس لیے یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کے اندر چھوٹی موٹی مصیبتیں آتی ہیں, ان کو زیادہ کیئر نہیں کرتا, چھوڑ دیتا ہے. اگر آخرت کا دن اللہ نہیں رکھیں گے تو پھر دنیا کے اندر آنے والے ظلم الگ, آخرت کے ظلم الگ ہو جائیں گے. پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا جو دن رکھا ہے کہ جس طرح ایک آدمی مزدور ہے, مہینہ بھر کام کر رہا ہے کمپنی کے اندر, روزانہ تھیلے اٹھا رہا ہے, بڑی محنت کے ساتھ پسینہ بہا کر کام کر رہا ہے. اگر کوئی آدمی اس سے یہ جا کر کہے کہ بھائی اتنی تکلیف کہیں کو اٹھا رہے ہیں, جاؤ گھر میں جا کے آرام کر لو, تو انہیں بولتا بیوقوف ہے, یہ تمہارے کو تکلیف دکھتی ہوں گی لیکن اس تکلیف کی وجہ سے مہینے کے آخر میں جو تنخواہ ملتی ہے وہ تنخواہ کو اگر آدمی سوچ لیا تو پھر یہ تکلیف نہیں ہے. تو اسی طرح بدلے کا دن اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے عمل کرو, تمہاری مصیبتیں آئیں گی لیکن یہ مصیبتیں تمہارے لیے معمولی ہیں. کیوں کہ تمہارے لیے میں نے کیا کیا, بدلے کا دن رکھا ہے. جس طرح مہینہ بھر مزدور محنت کرتا ہے اور اس مہینے کے بعد ملنے والی تنخواہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس محنت کو محنت نہیں سمجھتا. اگر کوئی اس سے یہ کہے کہ محنت چھوڑ دو, کئی کوئی اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں, تو اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے, اپنا دشمن سمجھتا ہے نا. کوئی آدمی نوکری چھوڑ دو بول کے رائے دے رہا تو اس کو اپنا دوست سمجھتے ہیں, دشمن سمجھتا ہے. تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے مصیبتوں محنتوں کو آدمی برداشت کر رہا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, بدلے کا دن رکھا, اور اس دن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے. اسی طرح اس کے بعد آ رہی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہاں تک 3 آیتوں میں جوڑ سمجھ میں آیا. اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کا آپس میں کنیکشن رکھیں. پھر جب آدمی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ مان لیا کہ معبود وہی ہے, دنیا کو وہی پالتا ہے, اسی کے رحم سے اب دنیا میں باقی ہیں اور آگے بھی چل کر وہی ہمارا مالک ہے, جب یہ ساری باتیں آدمی مان لیا تو اب عبادت کس کی کرے, ایاک نعبد, کہ اللہ جب ساری خوبیاں تیرے ہی لیے ہیں تو ہم عبادت تیری ہی کریں گے, و ایاک نستعین, اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے. تو عبادت جس کی ہوگی مدد بھی اسی سے مانگی جائے گی. اس طرح ان 2 آیتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ربط رکھا ہے. اور پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم سے انسان کو اللہ تعالیٰ صحیح راستہ بتا رہے ہیں. اور میں نے جیسا کہ شروع میں بتایا تھا کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے, پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں, توحید, رسالت, آخرت. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں توحید کو اللہ تعالیٰ بتا دیے, اور مالک یوم الدین میں اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کا ذکر کر دیے. اب اہدنا الصراط المستقیم سے اللہ تعالیٰ رسالت کو بیان کر رہے ہیں. رسالت بولے تو یعنی نبی کو رسول ماننا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننا, رسالت. تو اہدنا الصراط المستقیم سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, رسالت کو ذکر کر رہے ہیں. کیسے ذکر کر رہے ہیں؟ آدمی اللہ سے کیا کر رہا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. تو سیدھا راستہ ڈائریکٹ اللہ تو آ کر نہیں دکھائیں گے نا ہمارا ہاتھ پکڑ کے کہ یہ سیدھا راستہ ہے, یہ غلط راستہ ہے,
بلکہ اللہ نے سیدھے راستے کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلو یہ سیدھا راستہ ہے اور ان کے راستے پر مت چلو یہ غلط راستہ ہے. تو جن لوگوں کے راستے پر چلنے کا حکم دیا وہ 4 ہیں. ان میں پہلے نمبر پہ کون ہے؟ انبیاء. تو نبیوں میں سب نبیوں کے سردار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہماری امت کے بھی نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں اور یہ ہدایت کا راستہ بتائیں گے کون ہم کو دنیا میں؟ نبی. تو اس طرح سے نبی کی نبوت بھی اس آیت سے ثابت ہوتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم سے نبی علیہ السلام کی نبوت بھی ثابت ہوتی ہے, کیونکہ ہم اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں اور ہدایت اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آ کر نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے ہی ہدایت دیتے ہیں. تو گویا ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے نبی کو مانتے ہیں, اس نبی کے ذریعے سے ہم کو کیا کیجئے؟ سیدھے راستے کی رہنمائی کیجئے. تو اس طرح سے جو ہے ہدایت ہو گئے. اور ہدایت آدمی کو کب ملے گی؟ ہدایت آدمی کی کب مکمل ہوگی؟ جبکہ آدمی کے عقیدے بھی صحیح ہوں اور آدمی کے احکام اعمال بھی صحیح ہوں. یہ دونوں چیزیں ضروری ہے, عقائد بھی صحیح ہوں, احکام بھی صحیح ہوں, تب جا کر آدمی صحیح ہدایت پر ہوگا. اور اسی طرح ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے آدمی کو کبھی ترغیب دی جاتی ہے, کبھی نصیحتیں کی جاتی ہیں, اور نہ چلنے پر کبھی ڈرایا بھی جاتا ہے. ہدایت کے راستے پر چلنے کی کبھی ترغیب بھی دی جاتی ہے کہ بھئی اچھا راستہ ہے, اس پر چلو, اس کا یہ ثواب ہے بول کے. اور نہیں چلنے پر کبھی ڈرایا بھی جاتا ہے کہ اگر اس راستے کو چھوڑ دو گے تو تم کو جہنم میں جلنا پڑے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. اور اسی طرح کبھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے پچھلے لوگوں کے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں. لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جیسے باپ کیا کرتا ہے اپنے بچے کو سمجھاتے, بیٹا اچھا محنت سے پڑھ لو, ان کا بیٹا دیکھو کیسا محنت سے پڑھ رہا, یا ان کا بچہ دیکھو محنت سے نہیں پڑھنے کی وجہ سے کیسا خراب ہو گیا. تو اچھوں کی بھی مثال دیتے ہیں, بروں کی بھی مثال دیتے ہیں. تو اب پوری بات سمجھیے کہ ہدایت, عقیدے, احکام اور ترغیب یعنی نیک کاموں کا شوق دلانا, ترہیب یعنی برے کاموں سے روکنا, اور اسی طرح سے گزشتہ زمانے کے واقعات, اچھے لوگوں کے بھی واقعات اور برے لوگوں کے بھی واقعات. آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجیے, یہی چیزیں قرآن میں ہیں, یہی چیزیں قرآن میں ہیں. تو اہدنا الصراط المستقیم کے ایک چھوٹے سے جملے میں گویا ایک کوزے کے اندر, ایک لوٹے کے اندر اللہ نے سمندر ڈال دیا. ایک لوٹے کے اندر گویا اللہ نے سمندر ڈال دیا. ایک مثال ہے, لوٹے میں کوئی سمندر نہیں ڈال سکتا, گویا اللہ تعالیٰ کیا کر دیے, ایک لوٹے کے اندر پورا اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے سے پورے قرآن کے اندر جو جو باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کا خلاصہ اس کے اندر آ گیا. اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جو ہے ہم کو پیغام دیا. اس کو یوں سمجھیے, ایک بوڑھی عورت تھی, اس بوڑھی عورت کو 3 دعائیں مانگنی تھی. وہ بوڑھی عورت اندھی تھی, اس کو اپنے لیے آنکھ مانگنا تھا, اے اللہ مجھے آنکھ دے, یہ دعا مانگنا تھا. اور اس کو جو ہے اس کے لڑکے کو اولاد نہیں ہو رہی تھی, پوترا پوتری کچھ بھی نہیں ہو رہے تھے, تو اپنے بیٹے کے لیے اولاد مانگنا چاہتی تھی. اور تیسری اس کے پاس کمی تھی کہ وہ بوڑھی عورت غریب تھی, تو اپنے لیے دولت مانگنا ہے. تو 3 چیزیں مانگنا ہے, اپنے لیے آنکھ مانگنا ہے, بیٹے کے لیے اولاد کو مانگنا ہے, اور دولت مانگنا ہے. 3 چیزیں اس کو مانگنا ہے. تو اب ہم اور آپ دعا کریں تو کیسی دعا کریں گے؟ کم از کم 5 منٹ اللہ کو سمجھاتے, اللہ تجھ رحمان ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے, تو میرے کو آنکھ دے دے. یہ آنکھ پر تھوڑی دیر دعا کریں گے, پھر اس کے بعد اس پر دعا. ایسا جو ہے ان 3 چیزوں کو مانگنے کے لیے کم سے کم 3 جملے استعمال کریں گے. اللہ مجھے آنکھ عطا فرما, میرے بچے کو اولاد عطا فرما, مجھے مالداری عطا فرما. کم سے کم 3 جملے استعمال کریں گے. لیکن اس بوڑھی عورت نے دعا مانگا کہ اے اللہ میں اپنے پوتے کو سونے کے جھولے میں دیکھنا چاہتی ہوں. اے اللہ میں اپنے پوتے کو سونے کے جھولے میں دیکھنا چاہتی ہوں. ایک ہی جملہ ہے لیکن اس میں 3 دعائیں آ گئیں. پوتے کو یعنی پوترے کی دعا آ گئی, سونے کے جھولے میں, سونے کا جھولا کس کے پاس رہتا؟ مالداروں کے پاس. دیکھنا چاہتی ہوں, تو اس سے آنکھ آ گئی. تو جس طرح ایک معمولی مثال ہے, قرآن تو اس سے بھی بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی کتاب ہے. جس طرح ایک معمولی انسان کی ایک بات میں ایک ہی جملے کے اندر کئی باتیں شامل ہو جاتی ہیں, اسی طرح سے پورے قرآن کا اللہ تعالیٰ نے خلاصہ اس میں رکھا ہے. میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا, میں خود نہیں سمجھ سکتا, نہ آپ کو سمجھا سکتا ہوں. اللہ نے اس کے اندر جو جو راز رکھے ہیں وہ ہماری سمجھ کے باہر ہیں. قرآن ایسا سمندر ہے جس میں جتنا غوطہ لگاتے جاؤ اتنا اس کا کنارہ نہیں ملے گا آدمی کو.
لیکن اللہ والوں نے علماء نے سمجھایا کہ پورے قرآن کا خلاصہ کس طریقے سے ہے، تو اس طریقے کو سمجھایا کہ توحید اللہ نے شروع کی 2 آیتوں میں بتا دیے، مالک یوم الدین سے اللہ آخرت کے ذکر کر دیے، اہدنا الصراط المستقیم سے اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذکر کر دیے. اور ہدایت کب ملے گی آدمی؟ جب نبی کو فالو کرے گا، اور جب ترغیب بھی ہوگی ترہیب بھی ہوگی، اور اسی طرح سے آدمی کو پچھلے زمانے کے واقعات بھی بیان کیے جائیں گے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پورے قرآن کا اس میں گویا سورہ فاتحہ کے اندر خلاصہ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پورے سورے کے جو انوار اور برکات ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام انوار اور برکات سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس سورے کے جو اندر جو اللہ تعالیٰ نے دعائیں رکھی ہیں ان دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرمائے. اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس سورے کے اندر جو دعائیں ہیں اور وہ دعاؤں کو اگر آدمی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کریں گے اللہ تعالیٰ. تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. مختصر دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ یقیناً تعریف کے قابل آپ ہی ہیں. اے اللہ آپ کے ہی رحم اور کرم سے اللہ ساری دنیا قائم ہے. اے اللہ ہر حال میں آپ ہمارے مالک ہیں. میرے مولا بندگی کے لائق عبادت کے لائق آپ ہی ہیں. اے اللہ آپ ہی ہماری ساری ضرورتوں کو پوری کر سکتے ہیں. میرے مولا اے اللہ ہم ہدایت کے اللہ مستحق ہیں. اے اللہ ہدایت کی ہم کو سخت ضرورت ہے. اے اللہ آپ سے روزانہ اے اللہ قربت کی ضرورت ہے. اے اللہ آپ کے قریب ہم کو بنا لیجئے. اے اللہ نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ غلط اور گمراہ لوگوں کے راستے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ اس سورہ کے اندر جو دعائیں آپ نے رکھی ہیں اللہ ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرمائیے. اللہ ساری امت کا بھی حصہ نصیب فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.